اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ بسم الحمد اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع کیا اور اپنے کلام کو سیکھنے کا موقع دیا. ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کی پہلی محبت اگر کسی سے ہے تو وہ اپنے رب سے ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم رب سے زیادہ محبت کریں. اگر ہم یہ چیز چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے محبت کریں زیادہ تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پھر اپنے ایمان کو آپ کو بہتر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو ایمان کا جو ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، ایمان جو آپ کا بڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھی بڑھتا ہے. محبت کرنے کا سب سے جس سے بھی محبت ہوتی ہے آپ کو، اس کے لیے آپ کو وہی کرنا پڑتا ہے جو اس نے حکم دیا ہوتا ہے یا اس نے کہا ہوتا ہے آپ کو. تو محبت جو ہوتی ہے نا، وہ جیسے اطعنا سمعنا ہے نا، مطلب سنا اور ہم نے اطاعت کی، ویسے ہی ہے محبت. محبت وہی چیز ہے. ہم سب کو رب سے محبت ہے نا، تو پھر ہم اس کا کلام جو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اسے سنیں اور اس پہ اطاعت کیجیے اور اپنے ایمان کو بڑھائیں. جی، آج انشاءاللہ ہم ایک ہی آیت سیکھیں گے، اسے سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہم سورۃ آل عمران کی 92 آیت ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم آیت سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تلاوت، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کی ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں. امید ہوگی کہ آپ سب اپنی اپنی نیت کو چیک کر رہے ہوں گے کہ آپ سب کا مقصد جو یہاں سیکھنا ہے قرآن، وہ آپ کی اپنی ذات ہے اور خالص اللہ کے لیے آپ لوگ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، پلے کرتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اس آیت میں واضح طور پہ بات ہو رہی ہے کہ ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو. ہم جس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی چیز کی قربانی مانگ رہے ہیں، اور ہماری سب سے زیادہ محبت اپنی ذات سے ہوتی ہے. ہم اپنی ذات کے لیے لوگوں کے حق مار رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے ہی حرام کما رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے ہی کسی سے حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. تو سب سے پہلے سب سے قیمتی چیز آپ کی اپنی ذات ہے. آپ خود ہیں سب سے پہلے. آپ اپنے آپ کی قربانی دے کے دیکھیں رب کے لیے، خود کو رب کے لیے خالص کر کے دیکھیے. آپ یہاں سے نا یہاں تک پہنچ جائیں گے. آپ ایک بار خالص نیت ہو کے نا اپنے آپ کو رب کے حوالے کر کے دیکھیے، آپ کو دنیا کی بھی عزت ملے گی، آخرت کی بھی عزت ملے گی. آج کوشش کیجئے کہ آپ اپنی ذات کی قربانی دیں. اس رمضان میں یہ تہیہ کریں کہ میں اگر کوئی چیز قربان کر رہی ہوں نا تو میں اپنی ذات قربان کر رہی ہوں، اپنی خواہشات کو قربان کروں گی. میں کسی کے لیے اپنے دل میں حسد نہیں رکھوں گی، میں تکبر نہیں کروں گی، میں کسی کا حق نہیں ماروں گی، میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کروں گی. ہم چیزوں پہ آ جاتے ہیں نا کہ جو ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں صحابہ کرام کی، ان میں سے کچھ ایگزامپل شیئر کرتے ہیں، پھر میں آپ کو بات کو کنٹینیو کر کے بتاتی ہوں. ٹھیک ہے جی. صحابہ کرام کی کچھ چیزیں ہیں جو واقعات ہیں ان کے مفہوم میں شیئر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ واقعات نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. زید بن حارث کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، ٹھیک ہے، جو انہیں بہت پیارا لگتا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے فوراً رد عمل کیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنا وہ گھوڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیں گے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ میں اسے رب کی ذات میں دیتی ہوں، مطلب اس گھوڑے کو میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں سوری. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا لیا اور ان کے بیٹے کو دے دیا. اتنے میں جو زید بن حارثہ ہیں ان کو شک ہوا کہ شاید میری قربانی جو ہے وہ قبول نہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی قربانی قبول ہوئی. آپ جتنے بھی واقعات اس سے ریلیٹڈ دیکھیں گے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل یہ تھا کہ جو صدقے کی چیز ہے نا جب انہوں نے اللہ کی راہ میں دی تو واپس انہی کے ریلیٹیوز میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا، کیونکہ اللہ کو آپ کے صدقے نہیں چاہیے ہوتے، وہ تو صرف آپ کو آزما رہا ہوتا ہے نا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے. ہم بھی تو انسان ہے نا، ہمیں بھی جس سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس سے بھی تو قربانی مانگ رہے ہوتے ہیں نا کہ تم ہمارے لیے یہ قربانی دو. تو جب ہم رب سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ بھی تو ہم سے قربانی مانگ رہا ہے نا. پھر اسے چاہیے نہیں ہوتا کچھ بھی رب کو. آپ کے صدقات، آپ کی قربانیاں، آپ جس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اسے ان تمام چیزوں سے کچھ نہیں چاہیے. وہ صرف آپ کی محبت کو چیک کر رہا ہے، آپ کی خالص نیت کو چیک کر رہا ہے اللہ. اپنی نیت کو اچھا کیجیے ہر عمل سے پہلے. اچھا، اسی طرح ایک اور واقعہ ابو طلحہ کا. ٹھیک ہے، ابو طلحہ کے پاس ایک کھجوروں کا باغ تھا، ٹھیک ہے، اور ایک کنواں تھا. 600 کھجوروں کا باغ تھا جس میں 600 درخت تھے اور ایک کنواں تھا. تو وہ بھی انہوں نے کیا کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ میں اللہ کی راہ میں اس کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح حضرت عمر کا واقعہ ہے جن کے پاس ایک
زرخیز زمین تھی، ٹھیک ہے، جس پہ بہت اچھا پھل اگتا تھا، اور وہ بہت پیاری تھی ان کو، کیونکہ کاشتکاری اس ٹائم پہ بہت زیادہ تھی، اسی سے کمایا جاتا تھا تجارت کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو بہت زیادہ محبوب تھی وہ زمین. تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ والی زمین جو ہے یہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم زمین اپنے پاس رکھو لیکن اس کا پھل جو ہے وہ صدقہ دے دو. دیکھیے زمین صرف ایک ٹکڑا تھی نا، تو اس کا پھل جو ہے نا وہی سب کچھ تھا. تو وہ پھل جو ہے وہ صدقہ کر دیا. اچھا مائک جو بھی ہے آپ لوگ میوٹ کر لیجیے کائنڈلی، ٹھیک جی. اچھا جی، یہ تو بات ہوگی واقعات کی. اب بات کرتے ہیں اپنی، ہم کہاں کہاں صدقہ کرتے ہیں. مطلب اللہ کی ذات میں کسی بھی چیز کو قربان ہم کب کب کرتے ہیں. چلیں اپنی ذات کی بات ہوگی کہ ہمیں اپنی ذات سب سے پہلے قربان کرنی چاہیے. اب ہم آ جاتے ہیں کسی بھی چیز پہ جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں نعمتیں، ان میں سے آپ نے کبھی کسی نعمت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا؟ جیسے عام طور پر والدین کے لیے اولاد جو ہے نا اس سے محبت بہت ہوتی ہے، ہمیں اپنے گھر سے محبت بہت ہوتی ہے. ہم نے کبھی سوچا ہے، کسی بھی والدین نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں اپنی اولاد میں سے اس اولاد کو جو ہے اللہ کے لیے کر دوں گی خالص، مطلب اسے پراپر دین کا علم سکھاؤں گی. وہ ایک حدیث کے مفہوم میں ہے نا کہ جس نے قرآن سیکھا ہوگا، مطلب جن کے بچوں نے قرآن سیکھا ہوگا تو معاف کیجیے، جن کے بچوں نے قرآن سیکھا ہوگا وہ ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. کوشش کیجیے کہ اپنی اولاد کو لازمی قرآن سکھائیے. قرآن وہ چیز ہے جو دنیا آخرت کی بھلائی دے گی، جس میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے. اس کے بعد آپ یہ بات سوچئے کہ آپ کی ذات جو ہے اس سے باہر نکل کر اب آپ اپنی فیملی میں آ چکے. چلیں اب فیملی کے بعد ہم جاتے ہیں اپنے ریلیٹیوز میں، ٹھیک ہے. اب ہمارے خاندانوں میں یا فیملی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو سفید پوش ہوتے ہیں، مطلب وہ اپنی غربت کا یا اپنی باقی تمام چیزوں کا حل نہیں نکال پا رہے ہوتے، ان کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں. کبھی ہم نے کسی بھی اپنے ریلیٹیوز پہ خرچ کیا ہے؟ کسی بھی طرح کا خرچ، ضروری نہیں ہے کہ اس کی ایک کرائٹیریا رکھیں، کچھ بھی ایسا جو آپ لوگوں نے کیا ہو سوچئے گا، اسے سیکھیے گا کہ رب کی ذات کہہ رہی ہے کہ تم نیکی کو اس ٹائم تک پہنچو گے جب تم اپنی سب سے پیاری چیز رب کی راہ میں دو گے. اور پتہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جو ہے وہ صلہ رحمی بھی آتی ہے، اس کا بھی اجر ملتا ہے اور صدقے کا بھی اجر مل جائے گا. کیونکہ اس لیے کہ ایک حدیث کے مفہوم میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے. بندوں کے حقوق اس وقت تک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے جب تک بندہ خود نہیں معاف کرے گا. اور رشتہ داروں کے بہت حقوق ہیں. ہم سب سے زیادہ حسد کس سے کرتے ہیں؟ رشتہ داروں سے. ہماری ذات کے اینگل سے بھی سوچا جائے تو ہم سب سے زیادہ کسے نظر انداز کرتے ہیں؟ رشتہ داروں کو. تو کوشش کیجئے کہ اس رمضان میں اگر کوئی آپ سے ناراض ہے، کوئی بھی ریلیٹیو آپ کا یا کوئی بھی، تو اسے ایک اچھا سا پیارا سا تحفہ دیجئے اور
کوشش کیجیے، چلے شاید آپ کی پہل کی وجہ سے تمام تعلقات، تمام چیزیں ٹھیک ہونا یا بہتر ہونا شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا انسان، ایسا مومن بنا دیں کہ جو سنتے ہیں اور فوراً اطاعت کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام کی خوبیاں تھی کہ انہوں نے سنا اور اطاعت کر دی۔ ہم بھی ایسے ہی کریں کہ ہم کلام کو سنیں اور اطاعت کریں۔ اسی آیت کو اپنے عمل میں لانے کے لیے آپ کو میں نے چیزیں بتا دی ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں کیا کیا قربان کر سکتے ہیں۔ اب آپ اسی آیت کو عمل کرتے ہوئے کیا چیز قربان کریں گے، یہ آپ کا اور آپ کے رب کے درمیان معاملہ رہے گا۔ تو کوشش کیجئے کہ اگر آج آپ اس آیت کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو لازمی کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیجیے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ایک بار دوبارہ ہم پہلے تلاوت سن لیتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ میں ہر چیز پہ جاننے والا ہوں، میں ہر چیز کا جاننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ تم دکھاوے کے لیے یہ سب کچھ کرو گے یا خالص اللہ کے لیے کرو گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی آپ سب اس کلاس میں جو موجود ہیں وہ کس لیے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے حال تک جانتے ہیں۔ تو اپنے آپ کے دل کی صفائی بھی بہترین ذریعہ ہے کسی کو معاف کر دینا۔ اچھا، صدقے کی اقسام جو ہے اس میں ایک اقسام یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو مسکرا کے دیکھتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے۔ اور سب سے مشکل مسکرا کے کسی بندے کو دیکھیں نا، وہ ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں۔ ہم شاید باہر آتے جاتے کسی کو مسکرا کے دیکھتے ہوں، سلام بھی کرتے ہوں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے جب رشتہ داروں سے مل رہے ہوتے ہیں نا، تو نہ ہمارے چہرے پہ اسمائل ہوتی ہے اور نہ ہی ہمارے اس پہ سلام ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ جی، پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ کیا آپ نیکی کو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ رب سے محبت کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ رب کی ذات میں سب سے محبوب چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تھوڑی دیر سوچئے۔ ہم نے آج تک کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے ہم نے آج تک؟ کتنی زندگی ہے ہمارے پاس؟ زیادہ سے زیادہ 40-50 سال، 60 سال، 70 سال، واپس تو ہم نے وہیں پہ جانا ہے نا۔ تو پھر آج کیوں نہیں ہم مان لیتے اس حکم کو جو ہمیں رب نے دیا ہے؟ اس دن ہم سب حسرت کیوں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے پھر موقع دے دو، اب ہم آپ کی اطاعت کریں گے؟ پھر موقع تو ملے گا نہیں، آج ہی ملا ہے موقع، آج ہی خود کو دیکھنا ہے، خود کو بدلنا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم تیار ہی نہیں ہوتے؟ ہمیں کتنی عظیم مخلوق بنایا نا رب نے۔ ہمارے نبی آخری نبی تھے، لیکن پھر بھی
ہم سمجھتے نہیں ہیں رب کی نعمتوں کو، پھر بھی ہم اس کی بات کو سنتے اور سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہماری نیت کو ہمیں خالص کر دے اپنے لیے، ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صدقہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس رمضان کو ہم اتنا بہتر بنا سکیں کہ اس کے بعد کم از کم ہم مومن کی کیٹیگری میں تو آ جائیں۔ ہمارے اندر نا سب سے بڑی منافقت ہے، پتہ ہے؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں رب سے محبت ہے، لیکن ہم رب کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ جو وہ کہتا ہے وہ مانتے بھی نہیں ہیں ہم۔ تو منافق تو وہی ہوتا ہے نا جس کے بول الگ ہوتے ہیں اور دل کا حال الگ ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ ہوتا ہے اور باہر کچھ ہوتا ہے۔ ہماری زبان سے یہ بات تو ہے کہ ہم رب کی ذات سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دل میں یہ بات نہیں ہے۔ اگر دل میں یہ بات ہے تو آج کی جو آیت ہے اس میں کہا گیا واضح طور پہ کہ تم اپنی سب سے محبوب چیز قربان کرو۔ امید ہے کہ آج ہم سب سے اچھی چیز کو رب کے ساتھ میں قربان کریں گے، رب کے لیے قربان کریں گے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے قربان کریں گے، اس کے قرب کے لیے قربان کریں گے۔ صرف اللہ سے محبت کا اظہار یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے صدقہ ہی کرنا ہے، اپنی سب سے پیاری چیز ہی قربان کرنی ہے۔ اگر آپ اپنی ذات کو قربان کرتے ہیں تو آپ کو مکمل طور پہ قرآن کی بات سننی اور عمل کرنا ہے۔ سمینا واتوانا، سنا اور فوراً عمل کر لیا، بغیر کسی سوچے، بغیر کسی لاجک کے۔ تو ہمارے دماغ میں لاجک چلتی ہے نا کہ یار اس بات کی تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے نا۔ کیونکہ ہم اتنے پڑھے لکھے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں لاجک ہر بات کی چاہیے ہوتی، لاجک کے بغیر تو ہم کچھ کرتے نہیں ہیں۔ رب سے محبت کی لاجک کیا ہوگی کہ اس نے ہمیں بنایا ہے، یہ کائنات اس نے بنائی ہے، جو ہمارے اندر جو سانسیں چل رہی ہیں نا یہ اسی کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا سمجھنا یہ سب اسی کی نعمت ہے۔ یہ ہے لاجک رب سے محبت کی، یہ ہے لاجک رب سے محبت کی کہ اس نے اتنی اچھا کلام آپ کو دیا، وہ کلام جس میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ ہے لاجک رب سے محبت کی۔ اب ہمیں لاجک تو مل گئی کہ ہمیں رب سے محبت، اب سیکنڈ سٹیپ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں سننی ہے اس کی بات اور اس پہ اطاعت کرنی ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ ہمیں سننی ہے، ہم سنتے ہی نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو پھر کس طرح ہم عمل کریں گے؟ ہمارے ہاں تو قرآن صرف اوپر کی آخری شیلف کی نا زینت بنا ہوا ہے، وہ ہمارے ہاتھوں میں بھی نہیں آتا کہ ہم اسے کھولیں اور پڑھیں۔ غلاف میں لپٹا ہوا الماری کے سب سے لاسٹ خانے میں ہمیں مل جاتا ہے مصحف، لیکن کبھی ہم نے اس کو وہاں سے اٹھا کے پڑھا ہے، سمجھا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ تم اس ٹائم تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہم عموماً ہمیں شکایت ہوتی ہے نا
کہ یار ہم چاہتے تو ہیں ہم نیکی کا عمل کریں لیکن ہم کر ہی نہیں پا رہے ہوتے. اللہ نے توفیق ہی نہیں دے رہے ہوتے اللہ تعالیٰ. کیونکہ کسی بھی عمل کی توفیق، نیک عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. جب آپ اسی شخص کو ناراض کر دو جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اگر آپ اس کے پاس جاتے ہو اور اس کو کہتے ہو یار مجھے یہ مشکل ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کی مشکل کا حل نکالے گا؟ کہے گا نہیں. رب کی ذات سے ہم محبت کرتے تو ہم اسے ناراض کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اسے ناراض کرتے ہیں تو ہی نیکی کی توفیق وہ ہمیں نہیں دیتا. تو کوشش کیجئے کہ اگر آپ کو نیکی تک پہنچنا ہے تو اپنی سب سے محبوب چیز خرچ کیجئے. اور سب سے محبوب چیز میری نظر میں اپنی ذات ہے. آپ کا اپنی جو ذات ہے نا آپ کی، وہی سب سے محبوب چیز ہے. اس سے بڑھ کے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں کوئی کہہ دینا کہ یہاں پہ ایک سائنسدان نے کوئی ایسی دوائی ایجاد کیا جس سے آپ ساری عمر زندہ رہ سکتے ہیں، پر اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کو اتنے لوگوں کو مارنا ہو. ہم تیار ہو جائیں گے. ہم اپنی ذات کے لیے اتنا بڑا رسک لینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. ہمارے لیے ہماری ذات ہی سب سے بہترین چیز ہے جو ہمیں رب کے لیے قربان کرنی چاہیے، جو ہمیں نیکی تک پہنچنے کے لیے قربان کرنی چاہیے. ہمارا اپنا نفس ہے. ہم جب بھی کوئی نیکی کا عمل کرنے لگے سب سے پہلے کون روکتا ہے؟ آپ کو آپ کا نفس روکتا ہے. آپ کو وسوسے روکتے ہیں. یہ جو شیطان ہے، شیطان جسے کہتے ہیں، یہ ہماری ذات کے ساتھ جڑا ہو. آپ نے اسی شیطان کو پکڑ لیا نا تو آپ نے اپنی ذات قربان کر دی. یہ ہمارے اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرف سے حملہ کرتا ہے کہ کسی طرح جو ہے یہ انسان میرے قابو میں آ جائے. اب آپ ہی کو چوز کرنا ہے کہ آپ کو کلام جو پڑھ رہے ہیں رب کا، جس سے محبت کرتے ہیں، اس کی بات سننی ہے یا اس کی بات سننی ہے جس نے رب کو بھی ناراض کر دیا تھا، جس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا صرف اور صرف اس کے تکبر کی وجہ سے، صرف انکار کی وجہ سے. اس نے کیونکہ انکار کیا تھا جب رب نے سجدے کا حکم دیا تھا. آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ پر ہے. ایک بار ہم دوبارہ تلاوت سنتے ہیں، دین جو ہے ہم انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. جی کیا سمجھ آیا اور کیا سیکھا؟ اپنے لیے خود پوائنٹ لکھیے کہ آپ کو کیا سمجھ آیا اور کیا سیکھا اور کیا آپ نے عمل کرنا ہے. صرف اتنا نہیں. اچھا عمل کی ایک سب سے مین چیز آپ کو بتاتی ہوں. آپ یوں کیجیے کہ اپنے گھر میں کسی بھی شخص سے نا کہیے کہ میں نے اس بات پہ عمل کرنا ہے. پھر جب عمل نہیں کریں گے نا وہ فوراً بولے گا تم نے تو کہا تھا نا میں اس چیز پہ عمل کروں گا. وہ آپ کے لیے ایک ریمائنڈر ہو جائے. کوئی بھی آپ کا دوست، آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسا ہے جس سے آپ کی ریگولر بات ہوتی ہے یا آپ کو وہ ریگولر دیکھتا ہے یا سوچتا ہے یا آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں، بہت سارا کچھ ہے جو بھی اس میں سے ہے، آپ اس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. آپ عمل نہیں کریں گے نا وہ بولے گا کہ تم نے تو کہا تھا نا کہ عمل کروں گا میں، اب عمل ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.